بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 12واں سبق ہے جس میں ہم تنوین اور نون ساکن کے قاعدوں کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے جان لیجئے کہ تنوین کسے کہتے ہیں، جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر سے ہم آپ کے سامنے دہرا دیتے ہیں کہ دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن نون پہ جزم سکون ہو تو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی آپ قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین کو دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ وہاں پر اس کے 4 قاعدوں میں سے کوئی ایک قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب جو بھی قاعدہ ہوگا اس کے حساب سے وہاں پر پڑھیں گے، یعنی ہر جگہ الگ الگ طور پہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اب وہ کیسے پڑھنا ہوتا ہے وہ آپ آگے جانیں گے، جب چاروں قاعدے پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ جان جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے کون سے ہیں، ان کا نام کیا ہے۔ تو پہلا ہے اظہار، دوسرا ہے اخفاء، تیسرا ہے اقلاب، چوتھا ہے ادغام۔ یہ 4 قاعدے ہیں تنوین اور نون ساکن کے۔ سب سے پہلے یہ جو 4 قاعدے ہیں اس کے مطلب سمجھ لیجئے ان کے ناموں کے۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے صاف صاف پڑھنا، ظاہر کر کے پڑھنا۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپا کر پڑھنا۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدل کر پڑھنا۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملا کر پڑھنا۔ تو آپ پہلے ان چاروں ناموں کے مطلب کو یاد کر لیجئے تو آسانی ہوگی آپ کو سمجھنے میں۔ اب جب یہ ہو گیا تو اب دیکھیے کہ جو 12واں سبق ہے اس میں تنوین اور نون ساکن کے اوپر کے 2 قاعدوں کو سمجھایا جائے گا، یعنی اظہار اور اخفاء کو، کہ اظہار کب ہوگا، اخفاء کب ہوگا، یہ بتایا جائے گا۔ آگے کے 2 جو قاعدے ہیں وہ بعد میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کا مطلب ہے صاف صاف پڑھنا۔ اب اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا۔ حروف حلقی کیا ہیں؟ وہ 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یہ 6 حروف ہیں حروف حلقی۔ اگر ان میں سے کوئی بھی آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو اظہار ہوگا۔ اظہار ہوگا تو کیا کریں گے؟ صاف صاف پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ اگزامپل دیکھیے، فرسٹ والی لائن من اجل، یہاں پہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم صاف صاف پڑھ رہے ہیں من اجل۔ اس کے بعد من ہاد، یہاں پہ بھی کیا ہے؟ نون ساکن ہے، اس کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم صاف صاف پڑھ رہے ہیں، غنہ نہیں کر رہے۔ من ہادن ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں، من ونگ نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا اظہار کا قاعدہ۔ جہاں پر بھی ہو چاروں قاعدوں میں ہم تنوین اور نون ساکن کے بعد والے کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اخفاء۔ اخفاء کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے، وہاں پہ حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہو رہا تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آئے تو اخفاء ہوتا ہے۔ حروف اخفاء کیا ہیں؟ وہ 15 ہیں: تا سا، جیم دال، زال زا، سین شین، صاد ضاد، طا ظا، فا قاف کاف۔ جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے اگر اس طرح سے آپ یاد کریں گے تو جلدی یاد ہوگا۔ اب اگر حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پر اخفاء ہوگا۔ اخفاء ہوگا تو کیا کریں گے؟ ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اگزامپل تیسری لائن دیکھیے، تھرڈ والی لائن من جوع من دونکم۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم من پڑھ رہے ہیں، یعنی آواز کو ناک میں چھپا رہے ہیں، اور اوپر فرسٹ والی لائن میں من اجلن بول رہے تھے، تو دونوں جگہ بھی نون ساکن ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ تو یہی پوائنٹ ہے اصل، کہ ہم یہ جب قاعدے پڑھتے ہیں تو ہم کو پڑھنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، کہاں پر کس طرح سے پڑھنا ہے، کہاں پہ صاف صاف پڑھنا ہے اور کہاں پہ چھپا کے پڑھنا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کہاں پہ ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ جہاں پہ حروف حلقی ہو تنوین یا نون ساکن کے بعد سمجھ جانا وہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، تو وہاں پہ آپ کلیئر پڑھنا من ہادن من علقن بول کر، اور جہاں پہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء ہے تو وہاں پہ آپ ناک میں آواز چھپا کے پڑھنا، جیسے من جوع من دونکم من ذہب، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 سبق کلیئر ہو گئے ہیں، 2 قاعدے کلیئر ہو گئے ہیں حروف تنوین یا نون ساکن کے قاعدوں میں سے۔ 4 قاعدوں میں سے 2 قاعدے ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ان قاعدوں کو یاد کریں، یعنی حروف کو یاد کریں اور سمجھیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آتا ہے تو اخفاء ہوتا ہے۔ حروف حلقی کو یاد کریں، حروف اخفاء کو یاد کریں، انشاءاللہ دونوں سبق پورا سمجھ میں آ جائیں گے، فائدہ بھی دیں گے۔